نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اچھا جی، آج اتوار 15 ستمبر 2024 ہے، اور آج ہم آپ کی خدمت میں تصوف کی مایہ ناز تصنیف درجہ اول کی کتب میں سے، امہات الکتب میں سے، حضور داتا گنج بخش سید علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشف المحجوب سے ایک سبق آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ یہ میرے پاس کشف المحجوب کا ایک نسخہ فرید بک سٹال کا چھپا ہوا ہے، سید فاروق القادری ایم اے صاحب کا۔ دوسرا یہ ضیاء القرآن کا چھپا ہوا، اور یہ اس پر تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے میں نے، تو یہ ستمبر 2009 میں میرے پاس آیا تھا۔ اور تیسرا یہ ایک نسخہ غلام معین الدین نعیمی صاحب کا، شبیر برادرز لاہور، یہ بھی جنوری 2009 میں خریدا تھا۔ اور یہ ابھی غالباً 1-2 سال پہلے میں نے پرانے کتابوں کے بک سٹال سے یہ نسخہ خریدا تھا۔ تو حضور داتا گنج بخش سید علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار لاہور میں ہے، مرجع خلائق ہے، تقریباً 1000 برس ہونے کو آ رہے ہیں۔ ابھی سفر میں ان کا کوئی 980 یا 981 میں عرس ہوا تھا۔ تو ہمارے حضور، ہمارے پیر و مرشد حضور خواجہ ابوالخیر سے فرماتے ہیں خیر التابعین ان کو، یعنی صحابہ کرام و تابعین کے بعد جو تبع تابعین یا اتباع تبع تابعین حضرات تھے، ان میں سب سے بہترین اگر کوئی بزرگ ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پہ ہند و پاک یعنی انڈیا پاکستان کے رہنے والوں کے لیے جو سب سے بڑی خوش نصیبی کی جا ہو سکتی ہے، وہ یہی بارگاہ ہے، حضور داتا گنج بخش سید علی حجویری رضی اللہ عنہ۔ مختلف سلاسل کے مختلف اولیاء اللہ، مختلف صوفیاء کرام گزشتہ 10 صدیوں میں انہی کے مزار مبارک پر چلہ کشی کرتے، انہی سے اکتساب فیض کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ سر فہرست حضور والی ہند، سلطان الہند، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر ایک بہت بڑی فہرست ہے ان کے مکتسبین اور ان سے متوسلین کی، اور آج تک اور آگے قرب قیامت تک انشاءاللہ ان کے نام کے ڈنکے بجتے رہیں گے، ان کی ولایت کے جھنڈے لہراتے رہیں گے، اور طالبین راہ حقیقت ان سے فیض پاتے رہیں گے۔ صفحہ نمبر 289، یہ جو میرے سامنے فرید بک سٹال کا ایڈیشن ہے، اس میں شیخ ابو عثمان سعید بن اسماعیل الحیری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ میں پڑھ رہا تھا، تو مجھے پچھلے 2 ہفتے سے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید چونکہ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا مسلسل فصوص الحکم کی کوئی تقریباً 9 کے قریب براہ راست، اور تقریباً 5-6 اس کی توسیع محاضرات، تقریباً کوئی 14-15 نشستیں لا چکے، تو محسوس ہو رہا تھا کہ تھوڑا سا ذوق ذائقہ، تھوڑا سا مصدر تبدیل کیا جائے، تھوڑا ایک فلیور جو ہے اس میں کچھ ویریشن لائی جائے، تو اس حوالے سے میں نے کشف المحجوب کا انتخاب کیا۔ ٹھیک ہے جی، فرماتے ہیں داتا صاحب، اچھا یہ اصل کتاب فارسی زبان میں تھی، یہ ہمیں مختلف جو پاکستان ہندوستان میں اس کے پرنٹڈ جو ہے ترجمے ملتے ہیں۔ میرا پہلا تعارف ان سے بچپن میں ہی غالباً 5-6 برس کی عمر میں ہو گیا تھا، جب میرے والد صاحب کے زیر مطالعہ ہوتی تھی یہ کتاب، اور اس وقت سے اب تک ان بزرگ سے ایک عقیدت، محبت اور ان کی کتاب سے ایک لگاؤ ہمیشہ سے زندگی میں رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے ساتھ ہی۔ فرماتے ہیں کہ پیشوائے سلف اور اپنے اسلاف کے خلف، سلف کہتے ہیں پیچھے گزر جانے والوں کو، اور خلف کہتے ہیں بعد میں آنے والوں کو۔ ٹھیک ہے جی، ابو عثمان سعید بن اسماعیل الحیری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار متقدمین صوفیاء کے جلیل القدر بزرگوں میں سے ہوتا ہے۔ منفرد شخصیت کے مالک تھے، ہر دل میں آپ کے لیے عزت تھی۔ شروع میں یحییٰ بن معاذ راضی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، اور ان کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔ پھر ایک عرصے تک شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی، اور انہیں یعنی حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے نئے شاہ پور تشریف لائے۔ یہ واقعات اب آگے آ جائیں گے، اور حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ ہی کی خدمت میں پھر آخری دم تک ٹھہر گئے، اور باقی زندگی وہیں گزاری۔ معتبر روایات کے مطابق آپ کا بیان ہے کہ بچپن ہی سے میرا دل حقیقت کی تلاش میں سرگرداں اور اہل ظاہر سے متنفر تھا، یعنی بیزار تھا۔
اہل ظاہر یعنی وہ جو نص کے صرف لفظ پر رہ جاتے ہیں، یعنی وہ جو منصوص من اللہ جو احکام ہیں قرآن و حدیث میں، اس کے صرف ظاہری عبارت پر یا جو اس کا لغت میں جو معنی آتا ہے بس وہیں ٹھہر گئے، جو عربی جاننے والے کو سمجھ میں آتا ہے وہیں ٹھہر گئے اور اس سے آگے نہ بڑھے، اس کے ما لہو ما علیہ، اس کے علت و سبب اسباب وغیرہ میں غور نہیں کیا، تأمل نہیں کیا، وہی جو فصوص الحکم میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے فرمایا، اور وہی جو کل ہم نے کتاب الاسفار سے ایک اقتباس سنایا تھا کہ جو صرف ظاہر پر اکتفا کر کے ٹھہر گئے۔ ٹھیک ہے جی، تو کہتے ہیں کہ مجھے ان سے شروع سے ہی ایک بیزاری تھی میری طبیعت میں، اور اس دوران مجھے یقین ہو گیا کہ اس ظاہر کے علاوہ جس پر لوگ عمل پیرا ہیں، یہ ظاہر جس پر لوگ عمل پیرا ہیں، جس کے پھر وہ احکام کو جب مرتب کرتے ہیں تو اسے فقہ اسلامیہ، فقہ یا شریعت جس کو کہا جاتا ہے عام الفاظ میں، وہ مرتب ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ ظاہر جس پر لوگ عمل پیرا ہیں، اس ظاہر یا اس شریعت کا ایک باطن بھی ہے۔ بالآخر میں سن بلوغ کو پہنچ گیا، یعنی پھر میں بچپن سے ہی میرے اندر یہ بات یعنی سمجھ لیں کہ آ چکی تھی کہ بھئی یہ صرف یہ جو ظاہر جس پر لوگ عمل پیرا ہیں، یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ عقیدہ اور عمل جو ہے محض یہی دین کی کل حقیقت نہیں ہو سکتی، یہ ہے دین کا ایک جز ضرور ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ظاہر غیر ضروری ہے اس کا، یعنی کہ اس بات کا کوئی دوسرا معنی نہ لے کہ صوفیاء کرام خدا نخواستہ کسی متوازی دین کے علمبردار ہیں، نہیں، کوئی متوازی دین نہیں ہے، دین ایک ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ایک ہی ہے، مگر پھر خود حضور علیہ السلام کی جو حدیث جبریل ہے، بخاری و مسلم دونوں کے متفق علیہ، شروع میں ہی آ جاتی ہے، اسی کے مطابق حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جب ان کے پاس ایک مسافر آتا ہے اور وہ سوال پوچھتا ہے یا رسول اللہ مل اسلام، آپ اس کے جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ پھر وہ پوچھتا ہے مل ایمان، آپ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ پھر وہ پوچھتا ہے مل احسان، تو اس کے جواب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یعنی ایمان اور اسلام، عقیدہ اور عمل، یہ دونوں تو باتیں ہو گئیں۔ اب اگر اسی پر دین مکمل ہو جاتا تو وہ مسافر تیسرا سوال نہ پوچھتا، یا حضور علیہ السلام تیسرے سوال سے تعرض نہ فرماتے۔ اب مسافر کا استفسار کرنا، مسافر بھی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، ٹھیک ہے، وہ جبرائیل امین ایک مسافر کی صورت میں آئے، اور جواب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرحمت فرما رہے ہیں، تو ایک تیسرے جزو کی نشاندہی فرما رہے ہیں، تیسری حقیقت کی، جو ان دونوں سے بالکل الگ یا ان سے بلند ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس میں نہ کوئی فرض واجب حلال حرام ہے، نہ اس میں کوئی عقیدے کی کوئی فرع یا کوئی اصل ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں سے مختلف ایک الگ چیز ہے، اس کو کہتے ہیں ذوق، ذائقہ، کیفیت۔ تو وہ لوگ جو ذوق، ذائقہ اور کیفیات کا انکار کرتے ہیں اور محض عمل اور عقیدے کو اسلام یا دین سمجھتے ہیں، ان کے لیے مقام غور، ٹھیک ہے۔ فرمایا ایسی تیری کیفیت ہو عبادت میں کہ گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، یہاں دیکھنا دکھانا ہے، ایک تعلق، محبت، ایک اندر کا تعلق ہے، گویا کہ تو سر کی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، مگر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہی اسی قرآن کی آیت کا یہ جو اگلا جز ہے، اسی کو حدیث میں بتایا کیا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، پھر اگر تو اس کو نہ دیکھ سکے، جو کہ ظاہر ہے کہ نہیں دیکھ سکتا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ پھر اس کو بزرگان دین صوفیاء کرام نے ان دونوں احکام کو یا ان دونوں اجزاء کو ملا کے اس کا تصوف میں اس کو اصطلاح دے دی، ایک نام دے دیا نا۔ نام بعد میں آتے ہیں، حقائق، کیفیات اور جو مرتبے ہوتے ہیں وہ پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں، ان کو اسم یعنی مسمى پہلے ہوتا ہے، اسم بعد میں دیا جاتا ہے، اسم بعد میں وضع کر لیا جاتا ہے، یہ ایک انسانی ایک ضرورت مجبوری ہوتی ہے۔ تو پھر بزرگان دین نے اس کو نام دے دیا، مسمى پہلے سے موجود تھا، دونوں جو حدیث میں حضور علیہ السلام نے دو کیفیات کی، دو حالتوں کی نشاندہی کی، تو کیفیات اور احوال جو ہیں وہ ضروری ہیں، لازمی ہیں، پھر ان کو اصطلاح دے دی گئی۔ بزرگان دین صوفیاء کرام نے صرف اتنا کیا کہ ان کو نام دے دیا، نومن کلیچر، نام رکھنا، جیسے کیمسٹری میں ہوتا ہے نا، وہ سارے آرگینک
یا ان آرگینک کمپاؤنڈز جو ہیں، سبسٹینسز جو ہیں جو پیریوڈک ٹیبل میں ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی ہیں، وہ سب تو پہلے سے موجود ہیں زمین میں یا ہوا میں یا ایتھر میں، جیسے بھی ہیں. ان کو کیمسٹری نے صرف نام دیا. اب نومنکلیچر یعنی نام رکھنا کیا، آپ اس کو اگر نکالتے جائیں گے تو ساری سائنسز، سارے علوم ختم ہو جائیں گے. فلسفے میں جن مابعد الطبیعیاتی، جن میٹا فزیکل حقائق پر بات کی جاتی ہے، کیا وہ حقائق بعد میں آئے؟ نہیں، وہ مسمیات یعنی وہ حقائق تو پہلے سے موجود تھے. ان کے اسماء بعد میں وضع کیے گئے، ان کو اسم نام بعد میں دیے گئے. یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو خلافت دی تو فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ، ہم تیری تقدیس و تحمید کے لیے تو کافی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو آدم کو تمام اشیاء کے اسماء و صفات بتلا دیے، صفات و خواص کے ساتھ نام. اور فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، فرشتوں کو چیلنج کیا، فرشتوں کو کہا کہ ہاں. تو آدم علیہ السلام نے وہ سارے نام بتا دیے جب ان سے پوچھا کہ کیا ہے عالم یعنی کائنات کے مختلف اشیاء. بات ہوئی نا، معارضہ ہوا، مثلا پیش کی گئی، پوچھا تو آدم نے سب بتا دیا کیونکہ اس کو من جانب اللہ خبر تھی، اس کو اعلام اخبار ہو چکا تھا. فرشتے کیونکہ صرف عبادت کے طور طریقے جانتے تھے، ٹھیک ہے نا، صرف امر و نہی ان کو بتلا دیا گیا تھا، وہ پروگرام تھے. تو فرشتوں سے جب پوچھا انبئونی باسماء هؤلاء، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ تم سمجھتے ہو کہ خلافت کے تم مستحق ہو محض عبادت، تقوی اور نیکی کی بنیاد پر، اور گناہوں سے تعرض اور نافرمانی سے تعرض کے اعراض کی بنیاد پر، سوری، ٹھیک ہے، تو اب بتاؤ ان اشیاء کے نام. وہ نہ بتا سکے. قال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، نہیں، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تم نے ہم کو پروگرام کیا ہوا. ٹھیک ہے، تو پتہ چلا کہ اشیاء، حقائق پہلے سے موجود تھے، نام بعد میں بتلائے جا رہے ہیں اور نام بعد میں پوچھے جا رہے ہیں. تو نام بعد میں ہوتے ہیں، مسمى پہلے ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، اس کے لیے پیچھے داتا صاحب نے ایک باب فقر میں ایک بات بھی کی، اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے بعد میں. لیکن ابھی ہم اس بزرگ جو اپنا الہیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر شیخ عثمان سعید بن سعید اسماعیل الخیری کے اوپر، الحیری کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ احسان. تو جب یہ تینوں جواب ہو گئے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھا، من ہوا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھا، اتاکم یعلمکم دینکم، کہ یہ جبریل تھا اور یہ تمہارے پاس آیا تھا، تمہارے پاس بھیجا گیا تھا کہ تمہیں تمہارا دین سکھا دے. تو حضور نے فرما دیا، حضور کی نص سے یہ بات جو ہے یہ اس کی توثیق ہو گئی، اس کی استشہاد ہو گیا کہ آپ نے تصریح فرما دی کہ دین جو ہے محض عقیدہ اور عمل کا نام نہیں، محض ایمان اور اسلام کا نام نہیں، بلکہ اس میں احسان یعنی تصوف، تزکیہ بھی شامل ہے. تو صوفیہ کرام بزرگان دین نے کہا کہ یہ جو حدیث کے دو اجزاء تھے، دو عناصر تھے، انت عبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو نام دے دیا مشاہدہ کا. اور اگر ایسا نہ ہو سکے فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. تو وہ جو دیکھ رہا ہے، اس کا اگر یقین، اس کا اگر کیفیت حاضر ہو جائے تو اس حالت کو یا اس کیفیت کو انہوں نے نام دے دیا مراقبہ. ٹھیک ہے، تو تصوف جو ہے وہ سارا تزکیہ و احسان ہے، مشاہدہ اور مراقبہ ہے. اور وہ اس حدیث کے، یہ جو حدیث احسان ہے، اس کے یا پہلا جز ہوگا یا دوسرا جز ہوگا، یا مشاہدہ ہوگا، اس کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ وہ دل سے کی آنکھ سے ہوگا، اندر کی آنکھ سے، باطن سے ہوگا، یا پھر مراقبہ کہ پھر یہ تصور، یہ یقین، یہ کیفیت، یہ خیال کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس طرح سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات ہو رہی تھی کہ دین کا محض ظاہر نہیں ہے، دین کا ایک باطن بھی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس باطن کا بھی آگے باطن ہے، اس باطن کے بطون میں باطن در باطن، باطن الباطن. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ مراتب ہیں. تو جو صرف ظاہری یعنی لباس پہ، ظاہری کپڑے پہ رک جائے اور میری اس قمیص کو کہے کہ یہ جو ہے علامہ ناصر صاحب ہیں، تو وہ بڑی بہت ساری زیادتی کر جائے گا، کیونکہ وہ پیچھے وہ جو بندہ ہے مسمہ جو ہے، اس کی تو اور بہت ساری حقیقتیں ہیں نا،
اس کی شخصیت کے تو ہزاروں لاکھوں رخ ہیں. وہ کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا چاچا ہے، کسی کا ماموں ہے، کسی کا کزن ہے، کسی کا بہنوئی ہے، کسی کا سالہ ہے. کہیں وہ کوئی دین کا خادم ہے، کوئی دنیا کا خادم ہے، کوئی چیریٹی، کوئی ویلفیئر، کوئی کاروبار، کوئی دکان، کوئی بزنس، کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے، کچھ سوچتا ہے، کچھ سیکھا ہے، کچھ سکھاتا ہے. تو اس کے تو بہت سارے رخ ہیں نا. اس کا سفر ہے، اس کا ایک بہت ساری جگہ اس نے قربانی دی ہے، کچھ ایکوائر کیا ہے، بہت کچھ اس کے پاس ہے، بہت کچھ اس نے چھوڑا ہے. تو اس کی ایک اسٹرگل ہے لمبی. تو وہ ساری اسٹرگل، وہ سارا سفر، وہ اس کے سارا جو کچھ اس نے دیکھا، سیکھا، پرکھا، بیتا، بتایا، وہ سارا برتا، وہ سارا تو جو ہے وہ کوئی چھوڑ دے گا اگر اس کو کہے کہ نہیں یہ قمیص کا نام جو ہے ناصر ہے. اسی طرح کسی بھی شخص پہ علی القیاس آپ لے جائیں. ٹھیک ہے جی. تو فروٹ کی ہم نے کل مثال دی تھی، ڈرائی فروٹ کی، کہ بادام ہے، اپنا اخروٹ ہے، مونگ پھلی فور دیٹ میٹر ہے. تو اس کے صرف پستہ ہے، اس کے صرف چھلکے پہ کوئی رک جائے اور اندر مغز سے تعلق نہ رکھے. تعلق تو مغز سے رکھنا تھا کہ اس کے اندر جو دانہ تھا اس کو کھانا تھا، اس کی غذائیت، اس کی لذت حاصل کرنی تھی، اس کے نیوٹرینٹ حاصل کرنے تھے. ٹھیک ہے. تو کوئی اگر صرف چھلکے پر رک جائے تو وہ تو بیچارہ بہت ساری خیر کثیر سے محروم رہ جائے گا. تو یہ محرومی کی باتیں ہیں. اسلام کو، دین کو محض عقیدہ اور عمل، محض جو ہے وہ ایک ظاہری احکام تک محدود کر دینا، یا عقیدہ اور مسلک اور عقائد تک محدود رکھ دینا اور اس کے آگے اس کے ٹرانسینڈ نہ کرنا، اس کے بیونڈ نہ دیکھنا، بیونڈ آگے نہ جانا، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. تو فرماتے ہیں کہ مجھے بچپن ہی میں یقین ہو گیا تھا کہ یہ جو ظاہر جس پر لوگ عمل کرتے ہیں، اس کے علاوہ شریعت کا یعنی دین کا ایک باطن بھی ہے. آخر میں سن بلوغ یعنی جب میں جوانی کو بڑی پختہ عمر کو پہنچا اور ایک دن حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جا نکلا تو مجھے علم ہوا کہ میرا خیال درست تھا. تو پتہ چلا کہ وہ لوگ جن کو یہ شک شبہ ہو، تردد ہو، وہ جب کسی کامل کو دیکھ لیں گے، اس کی مجلس میں چلے جائیں گے، پھر ان کا شک دور ہو جائے گا، مگر یہ کہ ان کی طبیعت میں انصاف، ایمان، وہاں پہ پھر ان کو یقین آ جائے گا کہ ہاں یہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے. ان کا چہرہ گواہی دیتا ہے. جو صادقین ہوتے ہیں، کونوا مع الصادقین، تو بھئی صادقین کی کچھ نشانیاں ہوں گی، کچھ تو ان کے شخصیت و کردار میں ہوں گی، وہ تو تعلق اور ان سے معاملہ برتنے سے آئیں گی، لیکن ان کے چہرے کچھ ظاہری یا ان کے گفتار میں، ان کے کلام میں بھی کچھ خوبی ایسی ہوگی کہ ان کی بات جو ہے سن کے بندہ کہے گا یار یہ عام مولویوں، واعظوں، عام خطبہ حضرات، اسکالر حضرات جیسی بات نہیں، یہ کچھ اور ہے، یہ جو بول رہا ہے اس نے چکھا ہے، اس نے دیکھا ہے. تو شیخ اکبر فرماتے ہیں من لم یذق لم یعرف، جسے چکھا نہیں ہے وہ نہیں جانتا، اور جس نے چکھا ہوگا اس کی بات سے وہ خوشبو آئے گی، وہ ذائقہ آئے گا. اس کو دیکھنے سے، اس سے تعلق رکھنے سے، اس کی مجلس میں صحبت میں بیٹھنے سے وہ صحبت، وہ تاثیر، وہ برکت محسوس ہوگی، وہ ذائقہ محسوس ہوگا. ٹھیک ہے جی. کیونکہ یہ لوگ صاحبان حال ہوتے ہیں، ان کی مجلس میں جو آ جائے وہ اس حال سے کچھ نہ کچھ محسوس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. گرد مستاں گرد گرمائے کھم رسد بوئے رسد، بوئے او گر کم رسد رویت ایشاں بسست. کسی پرانے فخر الدین عراقی یا کسی نے کہا تھا کہ بھائی مستوں کے گرد گھوما کر، ان کے گرد آگے پیچھے جایا کر، ان کے پاس جو وہ جس شراب وحدت، جس مے توحید سے وہ مست ہیں، وہ توحید کی مے تجھے مل جائے گی، وہ تجھے پلا دیں گے. اگر مے نہ ملی، گر میں کم رسد بوئے رسد، تو اس شراب کی، اس توحید کی بو، کچھ خوشبو تو مل جائے گی، کچھ ذائقہ تو چکھ لے گا. بوئے او گر کم رسد، چلو اتنا بھی اگر تیرا نصیب اچھا نہیں ہوا، اگر اس کی بو بھی نہ مل سکی، رویت ایشاں بسست، تو ان لوگوں کو دیکھ لینا ہی بہت ہے. ان لوگوں کو دیکھ لینا ہی کوئی کم سعادت نہیں ہے. یہ بھی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے یقین آ گیا کہ وہ جو میرا تھا ایک گمان تھا وہ درست تھا، اس پر یقین آ گیا. تو گمان سے یقین کا سفر کسی کی کامل کی صحبت یا اس کی زیارت سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی کو مولانا روم فرماتے ہیں بس قیامت شو قیامت را ببی دیدنے ہر چیز را شرطستی. قیامت کا تذکرہ کرتے ہو وائزو، زاہدو، قیامت کا تذکرہ کیا کرتے ہو؟ قیامت بن جاؤ، بس قیامت شو، خود پر ایسی قیامت طاری کر لو، عشق میں، قربانی میں،
صدق و وفا میں، اخلاص میں، استقامت میں اتنے پختہ ہو جاؤ، کسی کے تعلق میں، کسی کی نسبت میں، غلامی میں ایسے ہو جاؤ تو تمہیں لگے، تمہیں دیکھ کے دنیا کو لگے کہ یار یہ کسی کا دیوانہ ہے، واقعی قیامت آئے گی، اس پر تو قیامت طاری رہتی ہے، کیسے مستوں کی طرح جد و جہد کے، جد و مجاہدہ کے ادوار سے گزر رہا ہوتا ہے، کس طرح ڈھونڈ ڈھونڈ کے موتی لے کے آ رہا ہوتا ہے اپنے دوستوں کی خدمت کے لیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے، حضور اسلام کی امت کی خدمت کے لیے کیسے کیسے نقطے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا ہے۔ تو دیکھو بس قیامت شو، خود پر قیامت تاری، خود قیامت بن جاؤ، قیامت را ببین، قیامت دیکھ لو گے، ہماری قیامت یہیں سے شروع ہے، یعنی تمہارا جو انعام ہے، جزا ہے، یہیں سے شروع ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا تمہیں قیامت ہے، آئے گی۔ دیدے نے ہر چیز را شرط ہستی، یعنی کسی بھی شے کو، اس کو پانے کا، اس کو یقینی، عین الیقین، حق الیقین کی شرط یہی ہے، اس کو خود پر طاری کر لو، وہ ویسے ہو جاؤ گے، پتہ چل جائے گا کہ ہاں بھائی وہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ ہاں تو کہتے ہیں مجھے ان کی صحبت میں پتہ چلا کہ میرا خیال درست تھا اور مجھے اپنا مقصود حاصل ہو گیا، میں نے ان کی صحبت اختیار کی۔ اس اثناء میں شاہ شجاع رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سے ہو کر کچھ لوگ آئے اور انہوں نے شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، تذکرہ کیا۔ ان کی باتیں سن کر میرے دل میں شاہ شجاع رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ میں رائے سے کرمان روانہ ہو گیا، اور یہ اس زمانے میں جب کہ اونٹوں، بیل گاڑیوں پر اور یہ خچروں پر سفر ہوتے تھے، تو ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک سفر کرنا بڑا مشکل، بڑی صعوبت، یا آج کی طرح نہیں کہ کار میں بیٹھے، ڈیوو میں، جہاز میں جا کے سفر کر لیا، آن لائن بکنگ کرا لی۔ یہ تو اب یہ ہے نا، ہم لوگوں کو سفر لگتا ہے کہ بزرگوں نے سفر کیا، یار سفر کیا ہے، ہاں وہ جس نے کیا اس کو پتا ہے، وہ جو سفر تھا وہ مشقت سے بھرپور ہوتا تھا۔ خیر سفر آج بھی آسان نہیں ہے، ہمارے حضور خواجہ صاحب فرماتے تھے کہ سفر چاہے جہاز کا ہو یا گدھے کا ہو برابر ہے، کچھ نہ کچھ تکلیف تو بے گھری کی ہوتی ہے اپنے وطن محلوف سے دور ہونے کی، لیکن نسبتاً کمپیریٹیولی چونکہ اب سفر کی سہولتیں ہیں اور سفر کم ہو گیا ہے، زمین سکڑ گئی ہے، لیکن وہ جو جن لوگوں نے، حضرات نے جن نے سفر کیا، وہ سفر تھا، وہ مہینوں کا سفر ہوتا تھا، اسے کہتے ہیں سفر، وہ شوق تھا۔ تو شوق جو ہے نا وہ پھر کرواتا ہے، مشکلیں جھلواتا ہے، گلیاں رلواتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں تو رائے سے لے کے کرمان تک روانہ ہو گیا، اور شاہ شجاع رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، مگر آپ نے مجھے اپنی صحبت میں قبول نہ فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ تیری طبیعت رجا کی، یعنی امید کی پروردہ ہے، کیونکہ تم نے حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی ہے، اور وہ مقام رجا پر فائز ہیں، اور جو شخص مقام رجا حاصل کر لے وہ طریقت کا راستہ طے نہیں کر سکتا، وہ طریقت کا راستہ طے نہیں کرتا، اس لیے کہ رجا کی پیروی کرنے سے سستی پیدا ہو جاتی۔ اب یہ دیکھیں تمام اسباب تک بتائے، انہوں نے بتایا کہ تو جس شیخ کے پاس تھا وہ شیخ جو ہے وہ مقام رجا کا اسپیشلسٹ ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ہر شیخ جو ہے کسی خاص ایک جز کا، ایک گوشے کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ کل میں نے بات بتائی تھی نا کہ واصل شاہ کا جب میں نے تعارف کرایا پیر صاحب سے کہ یہ رحمان ہوا کا اسپیشلسٹ ہے، تو پیر صاحب نے اس کی طرف منہ کر کے کہا کہ یہ جو ہے یہ مولانا روم کا مثنوی کا اسپیشلسٹ ہے۔ تو ہر جو صوفی ہوگا، شیخ ہوگا، اور یہ شیخ ہیں، شیوخ ہیں، یہ وہ ابتدائی درجے کے نہیں ہیں، مبتدی حضرات نہیں ہیں میرے اور میرے دوستوں کی طرح، نہیں، یہ فل کیپیسٹی کے شیخ ہیں، اور ان میں سے بھی ایک جو ہے رجا کا اسپیشلسٹ ہے، دوسرا بتا رہا ہے کہ بھائی تو اس کی صحبت سے آیا ہے، وہاں صرف امید ہے، اور امید اور رجا میں رہنے والے ان کی طبیعت میں سستی آ جاتی ہے، وہ اتنا مجاہدہ نہیں کرتے، اتنا جوہد نہیں کرتے، اتنی ریاضت، اتنی مشق نہیں کرتے، وہ سست ہو جاتے، ان کی طبیعت میں تھوڑا آرام پسندی، سہل پسندی آ جاتی ہے۔ تو ہماری خانقاہ میں گزارا نہیں کر سکتا، ہمارے ہاں ذرا مشقت ہے، ہم ذرا زیادہ مشقت میں رہنے والے ہیں، کیونکہ ایمان جو ہے وہ خوف اور رجا کے بیچ میں ہے نا، حدیث بھی ہے، تو یہ ان دونوں کے بیچ میں چلنا پڑتا ہے، بین وابتغ بین ذالک سبیلا، ان دونوں کے بیچ میں اپنے لیے رستہ نکال۔ ٹھیک ہے جی، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، نہ اپنی نماز کو اتنا بلند کر اور نہ اتنا پست کر، وابتغ بین ذالک، ان دونوں کے درمیان میانہ روی۔ تو فرما رہے ہیں وہ چونکہ مقام رجا کے اسپیشلسٹ ہیں، تو اچھا اب یہاں پہ طالب کی بھی اپنی طلب میں استقامت دیکھیں، پختگی دیکھیں، اس نے بھی چھوڑا نہیں کہ بھائی اگر انکار کر دیا تو چلا گیا، ناراض ہو کے چلا گیا،
اور جا کے پیچھے برائیاں کرنے لگا. نہیں, وہ بھی بیٹھا رہا 20-25 دن, ٹھیک ہے, عاجزی و زاری کے ساتھ منت سماجت کرتا رہا. 20 دن تک ان کے دروازے پر پڑا رہا. ہمارے حضور خالد صاحب نے ایک دفعہ مجھے فرمایا تھا کہ پیر کے در پر پڑے رہو تو کام بنتا ہے. تو ان کے در پر پڑا رہا. یہ نہیں کہ اٹھ کے چلا گیا کہ انہوں نے بزرگ نے انکار کر دیا چلا گیا. نہیں, پڑا رہا. اور یہ خود میرے ساتھ زندگی میں میری اپنی, یہ جو میں باتیں کرتا رہتا ہوں اشاروں میں, یہ اپنی بتا رہا ہوتا ہوں. جو عقل مند ہے وہ سمجھ جاتے ہیں یہ سب مقامات یہ منزلیں مجھ پہ گزری ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ضروری نہیں کہ بندہ اپنا ایک ایک واقعہ سنائے, لیکن یہ کہ گزری ہوئی ہوتی ہے تو ہی بات کرتا ہوں. جو بات کرتا ہوں وہ گزری ہوئی دیکھی ہوئی ہوتی ہیں. اہم قصے کہانیاں اور عبارتیں پڑھنے کا, ریڈنگ کا نہ مجھے شوق ہے اور نہ کوئی اتنا کوئی فرصت ہے, نہ دل میں اتنا زور ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں, جو شخص مقام رجا حاصل کر لے وہ طریقت کا راستہ طے نہیں کر سکتا, اس لیے کہ رجا کی پیروی کرنے سے سستی پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ سب سننے کے بعد میں نے عاجزی و زاری کے ساتھ ان کی منت و سماجت کی اور 20 روز تک ان کے دروازے پر پڑا. آخر آپ نے میری درخواست قبول فرما لی اور مجھے اپنی خدمت میں رہنے کی اجازت عطا فرما دی. چنانچہ میں عرصے تک آپ کی صحبت کا فیض اٹھاتا. تو پتہ چلا کہ کسی انسان میں اگر ایک گوشہ کمزور ہے, اگر اسے خود پتہ چل جائے تو وہ یہ دیکھ لے کہ میرے اندر یہ گوشہ کہاں سے کس طرح سے مضبوط ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک شیخ اگر ذکر اللہ کا اسپیشلسٹ ہے, اس کے پاس آپ کو ذکر کی ضربیں زیادہ مل سکتی ہیں, تو وہاں سے آپ ذکر کی کمی پوری کر سکتے ہیں. ایک اگر خوف خدا کا اسپیشلسٹ ہے, رونے رلانے کی طریق پر اور فکر آخرت دلواتا ہے, وہاں سے آپ کا یہ گوشہ مضبوط ہو جائے گا اگر یہ آپ کے اندر کمزور ہے. ایک کے اندر اگر توکل مضبوط ہے, اس کی صحبت میں رہنے سے آپ کے اندر توکل آ جائے گا. ایک اگر غنا میں مضبوط ہے, اس کی صحبت میں رہنے سے آپ کے اندر اسپینڈنگ آ جائے گی, بے نیازی آ جائے گی. ٹھیک ہے. ایسٹ کو اکوائر کرنا, کومولیٹ کرنا اور اس کو مناسب جگہ پر ڈسپینس کرنا, ڈسٹریبیوٹ کرنا, یہ آ جائے گا. یہ کسی مالدار شیخ کے پاس آئے گا نا. اگر آپ کسی تنگ دست تہیدست فقیر کے پاس, شیخ کے پاس چلے گئے تو اسے آپ کو فقیری کی ایک دوسری ڈیمنشن ملے گی, وہ نہیں ملے گی جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس تھی, جو حضرت عثمان غنی کے پاس تھی, جو اور لوگوں کے پاس ہوتی ہے. اس پر ایک واقعہ بھی سنا دوں, ہمارے حضور خواجہ صاحب سناتے تھے. شیخ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ. تو شیخ عبید اللہ احرار ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے شجرہ بشری میں ان کا نام بھی آتا ہے. وہ بڑے مالدار غنی تھے, ان کی خانقاہ میں بہت یعنی کہ لیوش کھانے کھلائے جاتے تھے, اور بڑے اچھے لباسوں میں ان کے مرید و خلفاء ہوتے تھے, اور بڑا اچھا وی آئی پی ماحول تھا. سمجھ لیں بڑا پریسٹیجیس جگہ میں, لوکیشن میں ان کا خانقاہ تھی, اور بڑی اچھی ہر چیز یعنی ان کی اپ ٹو ڈیٹ تھی, بہترین تھی. اب یہ جو مولانا عبد الرحمن جامی ہے, یہ کسی سے ان کی بزرگی کا تذکرہ سن کے سفر کر کے دوسرے شہر سے یہاں تک آ گئے. جب یہاں پہ آئے تو دیکھا کہ بھائی ماشاءاللہ سب کچھ بڑا ٹپ ٹاپ ہے, بڑا فرسٹ کلاس ہے. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یار لگتا ہے یہ کوئی فقیر نہیں ہے, درویش نہیں ہے, یہاں تو بڑا زبردست ماحول چل رہا ہے, بڑا وی آئی پی ماحول ہے. تو انہوں نے خادم سے کہا, جو بزرگ کے خادم تھے, ان کو ایک رکا لکھ کے دیا اور کہا کہ بھائی مجھے اجازت دلوا دیں حضرت سے, میں ان سے ملاقات, میں بس کل جا رہا ہوں واپس. تو وہ کاغذ میں لکھا تھا انہوں نے کہ نمر دستاں کے دنیا دوست دارت. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بھائی وہ خدا کے رستے کا مرد نہیں ہو سکتا جو دنیا کو محبوب رکھتا ہے. ظاہر پہ رک گئی نا عقل, ظاہری دیکھا کہ رکھ رکھاؤ ہے, بڑا ٹپ ٹاپ, بڑا وی آئی پی ماحول ہے, تو سمجھا کہ شاید یہ دنیا کے طالب جاؤ منصب کے طالب ہیں یہ, اور ان کے مرید و خلفاء اور ان کا آستانہ, یہ کون سی طریقت تو مشکل و سختیاں جھیلنے کا نام ہے, یہاں تو آسانیاں ہیں, آسائشیں ہیں. تو لگژری لائف, پریسٹیج اور لگژری کو دیکھ کر بدگمان ہو کر واپس چلے جانے کا ارادہ کر لیا. انہوں نے وہ رکا جو ہے نا, وہ بند رکا, وہ جا کے شہر کو کہ وہ جناب وہ مولانا صاحب ایک آئے تھے دوسرے شہر سے, وہ اجازت مانگے. انہوں نے جب کھول کے دیکھا تو وہ مسکرانے لگے. انہوں نے اس کے نیچے ایک جواب لکھ دیا اور اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ یہ اس کو جواب واپس دو, اگر اس کے بعد وہ جانا چاہے تو ٹھیک ہے, اس کی مرضی ہے, اور اگر اس کے بعد آنا چاہے تو اس کو لے آنا. تو وہ جب رکا واپس آیا مولانا عبد الرحمن جامی کے بعد, جو انہوں نے کھول کے دیکھا تو اس پہ جواب لکھا تھا اگر دارت برائے دوست دار. شعر بھی مکمل ہو گیا اور جواب بھی ہو گیا. پہلا مصرع تھا کہ نمر دست تھا کہ دنیا دوست دارت, وہ خدا کے رستے کا مرد کامل درویش نہیں ہو سکتا تو دنیا کو محبوب رکھتا ہو. جواب میں حضرت نے جواب دے دیا اگر دارت برائے دوست دارت. جواب یہ تھا کہ تجھے کیا پتا اس نے اپنے لیے رکھا ہے کہ لوگوں کے لیے رکھا ہے. اس نے تو جو بھی دنیا اور یہ وی آئی پی ماحول اگر اچھا رکھا ہے تو اس شہر کے لوگ ایسے ہوں گے ناز و نام کے پلنے والے,
تو ان کا ریگارڈ، ان کا خیال کیا ہوگا تاکہ یہ جو وی آئی پیز ہیں یہ بھی ان تک بھی پیغام حق پہنچتا رہے. خدا تو سب کا ہے نا بھائی، یہ تھوڑی ہے صرف غریبوں کا. یہ کس نے کہہ دیا؟ حضور علیہ السلام تو سب کے تھے، اللہ تو سب کا ہے. امیر ہونا کوئی جرم تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک لوگوں میں ہوتی ہے یہ ایک تھاٹ، اور یہ کافی حد تک سائنس میں، اکنامکس میں، پالیٹکس میں بھی ہوتی ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک طرح کی سوشلزم ہوتی ہے. تو یہ سوشلزم یہ کیونکہ چاہیے، اگر آپ وہ جو داس کیپیٹال کا جو رائٹر تھا کارل مارکس کی اگر آپ کتاب پڑھ لیں نا، کمیونسٹ مینیفیسٹو، تو بندہ کمیونسٹ مینیفیسٹو جو کارل مارکس کی کتاب ہے وہ پڑھنے کے بعد بندہ سمجھ جاتا ہے، وہ لوگوں کی باتوں سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یار اس کے اندر سوشلزم کے، کمیونزم کے یا مارکسزم کے جراثیم موجود ہیں. تو یہ ایک سوشلزم ایک ایسی نہ نظر آنے والی ایک بیماری ہے یا ایک جرثومہ ہے. یہ بہت سارے لوگوں میں اس کے ٹریسز ہوتے ہیں، بہت سو میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ تو ہر وقت یہی باتیں کرے، ٹیکس دا ریچ، اپر کیپ، کہ ایک اپر کیپ لگا دو کہ اتنے ارب سے زیادہ کسی کے پاس دولت نہیں ہونی چاہیے، اتنے بڑے مکان سے زیادہ یا فارم ہاؤس سے بڑا، یا اتنے شہروں میں کسی کے پاس گھر نہیں ہونے چاہیے، یا یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، فلانی گاڑی نہیں ہونی چاہیے، فلانی لیگ کی ان کے پاس کوئی سہولت نہیں ہونا چاہیے، جیٹ اون نہیں کرنا چاہیے کسی شخص کو اپنا. اور اس طرح سے کہ جو فیکٹریاں ہیں اس پر جو نا لیبر کا حق ہے اور ریاست کا حق ہے اور فلانا ہے ڈھماکا ہے. تو ٹیکس دا ریٹ کہ بس امیروں سے لو، امیروں سے لے کے غریبوں کو دیتے رہو، چاہے وہ حرام ہی کیوں نہ ہو. ایک تو چلو ٹھیک ہے بیچارے وہ مستحق ہیں، ایک تو یہ کہ وہ کمانا نہیں، سست ہوں، وہ کچھ پروڈیوس کرنا ہی نہ چاہتے ہوں، یا ایک خاص لمٹ سے آگے اپنا پوٹینشیل ایکسپلور نہ کرنا چاہتے ہوں، ان کو ہی منہ میں دیتے رہو تیار خوروں کی طرح، تو تیار خور اور حرام بناتے رہو لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مارکسزم اور یہ سوشلزم کے مختلف اس کی نیوانسز ہیں اس کی جو لوگوں میں ہوتی ہیں، اور یہ بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو ہوتی ہیں ہیومن انڈیویجول کے لیے بھی، اس کی اپنی گروتھ کے لیے بھی، اور ایز اے سوسائٹی اور طبقہ، ایز اے آرگنائزیشن، ایز اے کمپنی، ایز اے بزنس اینٹی، ہر چیز کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں یہ جو مارکسسٹ یا سوشلسٹ رجحانات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے سب کو محفوظ رکھے. تو ہمارے بڑے بتاتے بھی ہیں کہ یہ سن 71-72 میں جب یہ نیشنلائز ہوئی تھی کمپنیاں، تو یہ حرام قسم کے، تیار خور، چور قسم کے لوگ جو ہیں وہ دروازے توڑ کے فیکٹریوں میں داخل ہوتے تھے اور سیٹھوں کو مارتے تھے اور لوٹ کے ان کی دولت لے کے چلے جاتے. یعنی ایک طرح سے سارے ڈکیت اور وہ بن گئے تھے. اور اس کے بعد یونینائزیشن اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ جب ٹریڈ یونین، لیبر یونین بن گئی تو وہ ہر وقت اپنے مطالبے منواتے رہتے تھے. خود میں نے 1-2 گورنمنٹ اینٹیز میں کام بھی کیا ہوا الحمدللہ. تو میں نے دیکھا ہے وہاں پورے سال بھائی چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں منظور ہو رہا، پورے سال اسی پر بحث ہوتی ہے، اپنے کام سب نے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ جنہوں نے کام کرنا ہو، جنہوں نے لیڈری یا سیاست نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال تو بات یہ کہ وہ جب اس نے اپنے آنکھ سے دیکھا ایک محدود سطح بین، ظاہری نظر سے، تو ظاہر بینی اور سطح بینی بڑا نقصان ہو جاتی ہے دنیا میں بھی اور تصوف اور معاملہ حقیقت میں بھی، ہر لحاظ سے. ٹھیک ہے جی، تو اس نے یہ رائے قائم کر لی اور ججمنٹ کر کے جانے لگا تھا. مولانا عبد الرحمان جامی وہ بزرگ بھاگ ہے وہ ساری وہ، اور انہوں نے جواب دیا کہ بھائی وہ اگر دارت برائے دوست اگر اس نے رکھا ہے اپنے پاس لگژری، تو وہ لوگوں کے لیے رکھی ہے کہ جو دوست اس کے پاس آئیں گے ان کی اچھی خاطر تواضع، وہ خوش ہو کے جائیں، اللہ رسول سے خوش گمان ہو کے جائیں، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دل سے ان کے جذبات نکلیں، خدا کی پاکی و تسبیح بیان ہو، حضور علیہ السلام کی شان میں جب ان کے نام کا، ان کے میلاد کا، ان کے اعزاز کا جب اچھا لنگر کھائیں گے، ان کے نام پہ کپڑا ان کو ملے گا، لگژری ملے گی، اپنا ٹھنڈی سردی و گرمی سے پاک رہائش ان کو کے چند لمحے گھنٹے ملیں گے، سکون کی اچھی بات ملے گی، امید کی بات ملے گی، وہاں سے خوش ہو کے بیٹری چارج ہو کے واپس دنیا میں جائیں گے، اپنی اسٹرگل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، نئی جنگ، دنیا کی جنگ لڑنے کے لیے پیچھے ہے جی. تو یہاں سے تازہ دم ہو کے جائیں گے فقیر کی بارگاہ. ہمارے حضور خواجہ صاحب ہمیشہ عرس کی رات کو یہ بات فرماتے تھے، غوث پاک کا حوالہ دے کر فرماتے، غوث پاک فرماتا ہے کہ میں لوگوں میں تمہارے لیے کمرے بناتا ہوں، غسل خانے بناتا ہوں کہ تم لوگ یہاں آ کے ٹھہرو، کیوں نہیں آتے؟ سمجھے؟ تو وہ اگر دارت برائے دوست دارت کہ وہ اگر رکھتا ہے یہ دنیا اور یہ سب کچھ رکھتا ہے مال اسباب، تو یہ لوگوں کے لیے رکھتا ہے. خود حضور خواجہ صاحب نے کراچی میں ہمارے یہ جو محمد شاہ قبرستان میں خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ خیریہ یہاں پہ 2012 یا 13 میں غالباً آخری بار جب 2013 میں آئے تھے، تب آپ نے ایک
تقریباً پونے 2 گھنٹے کا صبح تقریباً 10-11 بجے کے قریب آپ نے گفتگو فرمائی تھی. اس میں آپ نے زور دے کر یہ بات کہی تھی، اور اس کے بعد سے میرا وہ پیراڈائم شفٹ، یہ پیراڈائم چینج ہو گیا تھا. میں نے فرمایا کہ رحمان بابا بولتا ہے پشتوں میں، رحمان بابا فرمائی تھی د دلبر لپاره غواړم داسې نه چې په مال پسې زهیر یم. فرمایا اے مولا، یہ جو تیرے بندے تیرے نام پر تیرے سے گمان رکھ کے اس فقیر کے پاس آتے ہیں، میں ان کے لیے تجھ سے دنیا کی دولت اسباب مانگتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں تجھے بلا دیا میں نے، یا تو میرے نزدیک تجھ پر میں نے مال کو ترجیح دے دیا، یا میں نے مال کے پیچھے دیوانہ ہوں. نہیں، میں تو ان کی خاطر تواضع، ان کی خوشی کے لیے تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے عطا فرما، تاکہ میں ان کو خوش کر کے ان کو بھیجوں. یہ تیرے اس فقیر کے پاس آئیں، یہاں سے خوش ہو کے جائیں، جھولیاں بھر کے جائیں، ظاہر و باطن کی نعمتیں لے کر، سکون لے کر، یہاں سے خوش ہو کے ریلیکس ہو کے واپس دنیا کے جنگل میں، اس دنیا کی آگ میں جلنے کے لیے جائیں. وہاں تو آگ ہی ہے نا، یہاں آ کے راحت پا کے، ٹھنڈ پا کے، سکون پا کے جائیں. انشاءاللہ آگے جاری رکھیں گے. ظہر کی اذان ہو گئی، انشاءاللہ اس کو آگے دیکھیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.